اس ویڈیو میں بات کروں گا الرجک ایزدما کے بارے میں۔ اب بات کرتے ہیں ڈیٹیل میں کہ الرجک ایزدما ہوتا کیسے ہے۔ بیسیکلی کوئی بھی الرجن ہمارے ایئر پیسج وے کے ذریعے یا منہ کے ذریعے، ناک کے ذریعے اندر جاتا ہے تو اس الرجن کو یا فورن باڈی کو ہمارے جسم کے اندر ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے تو اس کے خلاف ہمارا جسم ہسٹامین ریلیز کرتا ہے، جس کی وجہ سے سائن سمٹمز آتے ہیں۔ ناک کے اندر الرجی، منہ کے اندر الرجی یا کسی بھی طرح کی اریٹیشن، یا اس کے علاوہ ناک بہنا، ناک سے پانی آنا، وہی پانی کیرا کی شکل میں پیچھے گلے کی طرف گرتا ہے، گلے کا انفیکشن کرتا ہے، گلے کے ذریعے وہ سانس کی نالی میں جاتا ہے تو اس سانس کی نالی کو تنگ کرتا ہے، اس کے اندر انفیکشن کرتا ہے۔ تو وہ پھر اگر اس الرجی کو ٹائملی ہم ٹریٹ نہ کریں یا اس کی جو پریونشنز ہیں ان کو ہم نہ اپنائیں تو یہ پھر الرجک ایزدما کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ انیشیلی یہ الرجک رینائٹس سے یا کسی بھی الرجن سے شروع ہو کے ناک کی الرجی، گلے کی الرجی، اس کے بعد یہ کمپلیکیٹ ہوتے ہوتے پھر یہ چھاتی یا پھیپھڑوں کے انفیکشن میں تبدیل ہو کر الرجک ایزدما کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، سانس کی نالی جو برونکائی ہوتے ہیں ہمارے وہ تنگ ہو جاتے ہیں، انفلیم ہو جاتے ہیں، تو ان میں سے جو سانس کا آنا جانا وہ بڑا مشکل سا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سانس پھول جاتی ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں الرجک ایزدما کے سائن سمٹمز کے اوپر۔ کازیٹیو فیکٹر تو کوئی بھی الرجن ہوتا ہے تو جب اس کے خلاف مزید جب ہم اس کو ٹریٹ بھی کر لیں اگر تو پریونشن پھر بھی ضرورت ہے اس چیز سے جس سے آپ کو الرجی ہے، یعنی جس کے خلاف ہسٹامین بنا پڑا ہے، اینٹی باڈیز IgE بن چکے ہیں، تو وہ ساری چیزیں تیار کھڑی ہیں اس الرجن کے لیے۔ جو بھی الرجن جب کبھی ہمارے ایئر پیسج وے کے ذریعے اندر جاتا ہے تو اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، پھر سے وہ سائن سمٹم، وہ انفیکشن، وہ ساری چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ تو امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ اس کے خلاف پریونشن ہے۔ تو یہ الرجک رینائٹس جو الرجک ایزدما کی شکل اختیار کر جاتا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کے بعد بھی پریونشن ضروری ہے۔ پریونشن کیا ہے؟ ان چیزوں سے آپ نے پریونٹ کرنا ہے، خیال رکھنا ہے جو چیزیں الرجی یا ایزدما کی وجہ بن رہی ہیں۔ اس کے علاوہ سائن سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ انیشیلی وہی سمٹمز جو الرجک رینائٹس کے ہوتے ہیں، ناک کی الرجی، گلے کی الرجی، پھر آہستہ آہستہ سانس کی نالی کی الرجی شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ الرجی، وہ ساری چیزیں باہر سے آیا ہوا الرجن سانس کی نالی کو تنگ کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا جو برونکائی ہے وہ کنسٹرکٹ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی انسپائریشن ایکسپائریشن ڈسٹرب ہوتی ہے، سانس کا آنا باہر جانا یہ متاثر ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایزدما کی وجہ بنتی ہیں۔ اس میں آپ کو ویزنگ سے سنائی دیتی ہے، سیٹی کی آواز آ رہی ہوتی ہے، وہ باہر سے سنائی دیتی ہے، اسٹیتھوسکوپ کے ذریعے آپ برونکائی کو سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو انفلٹریٹس ملتے ہیں چھاتی کے ایکس رے کے اوپر۔ تو یہ ساری چیزیں سائن سمٹم، یہ علامات، یہ کازیٹیو فیکٹر الرجک ایزدما کے ہیں۔ ایزدما بیسیکلی کسی بھی طرح کی کوئی الرجی، کہیں سے بھی آپ کو الرجی ہے، آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں، انیشل سٹیج پہ ہیں، اس کو کبھی اگنور نہ کریں۔ اس الرجن کے خلاف اینٹی ہسٹامین لیں، اس کی پریونشن کریں، اس سے پرہیز کریں۔ جو بھی چیزیں الرجی کی وجہ بن رہی ہیں ان سے اوائڈ کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہو بھی گئی الرجی، اینٹی ہسٹامین استعمال کریں، اس کو ٹھیک کریں، کیور کریں، تاکہ وہ کمپلیکیٹ ہوتے ہوتے الرجک ایزدما کی طرف نہ چلی جائے۔ اور اگر الرجک ایزدما ہو گئے تو ایک بار اس کو ٹریٹ کریں، اس کے بعد اس کی پریونشنز کو یقینی بنائیں، اس کے لیے حفاظتی تدابیر، ساری احتیاطیں، ان ساری چیزوں کو اپنائیں جو کہ الرجک رینائٹس یا الرجک ایزدما کی وجہ بنتی ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے الرجک رینائٹس، پھر اس کے بعد الرجک ایزدما کیسے ڈیولپ ہوتا ہے یہ بات کی، سائن سمٹمز کے اوپر بات کی، کازیٹیو فیکٹرز پہ بات کی، مینجمنٹ پہ بات کی۔ مینجمنٹ میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ پریونشن ہے، پھر بات آتی ہے کیور کی، علاج کی، پہلے احتیاط ہے۔ تو ہم نے بات کی کیسے ہم ایزدما کو ٹھیک کر سکتے ہیں یا کون سی پریونشنز اپنا کے ہم ایزدما سے بچ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔